نواب پہلے کھلکھلایا پھر سنجیدہ ہو کے بولا، بہت کچھ حضرت، ہم سمجھتے ہیں کہ میزبانوں اور مہمانداری پر منحصر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں آپ کا کوئی نہیں ہے، کوئی دوست رشتہ دار، تو ظاہر ہے بے لطفی تو کانٹے پر رکھے بنا ہم دوست نہیں بناتے صاحب، رشتہ داری تو پرے کی بات ہے۔ وٹھل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ادھر ہی چار مینارے کے پاس ایک دو سے تھوڑی سلام دعا ہوئی تھی، اور ابھی ان صاحبان کے پاس بھی کیا جانا ہوا ہوگا؟ نواب خود کلامی کے انداز میں بولا، ادھر ہی سے نپٹ کے ضرور جاتے، ہماری مراد ہے، پھر تو نہایت مناسب ہے، غریب خانہ حاضر ہے، ان حضرات سے ملاقات ہو جاتی تو جناب کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ حیدرآباد کے لوگ مشہور ہے خاصے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ نواب کے پاس ان بے سروپا باتوں کے سوا کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ وٹھل بھی جانے کیوں اس تندہی سے جواب دے رہا تھا۔ ملازم دبے پاؤں اندر آ کے دسترخوان لگ جانے کی اطلاع نہ دیتا تو یہ سلسلہ جاری رہتا۔ نواب پھر فوراً اٹھ گیا، اس نے بازو پھیلا کے ہمیں اندر چلنے کے لیے اشارہ کیا۔ اندر کی تو دنیا ہی دوسری تھی۔ یہ وسیع اور عریض حصہ کسی صاحبان یا دلان کے مانند تھا۔ ایک طرف لمبی چوڑی میز لگی تھی، دوسری جانب فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ جس حصے میں ہمیں بٹھایا گیا تھا شاید اسی طرح محراب دار ستونوں پر اٹھایا ہوا دلان چاروں طرف بنا تھا۔ باقی تین حصوں میں لمبی لمبی چلمنیں پڑی تھیں۔ درمیان میں پھیلے ہوئے سبززار کے وسط میں فوارہ ابل رہا تھا۔ دلان کے پیچھے فرشی اور پہلی منزل پر ذرا ذرا سے فاصلے کے بعد کمرے بنے ہوئے تھے۔ باہر سے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ خرم منزل اندر سے اتنی مختلف اور بڑی ہوگی۔ باہر سے جدید طرز کی کوٹھی، اندر روایتی حویلی۔ نواب سے پہلی مرتبہ جب میں اور پیرو ملے تھے تو نواب کے کہنے کے مطابق اس کے والد کے انتقال کو 2 سال ہوئے تھے۔ غالباً باپ کے مرنے کے بعد ہی خوش مزاج نواب ثروت یار نے حویلی کے سامنے کا حصہ نئی طرز پر بنوایا ہوگا۔ میرا سارا جسم ڈھیر ہو رہا تھا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ملازم نے سلیفچی میں ہاتھ دھلانے کے لیے آفتابہ بڑھایا تو مجھ سے اچھی طرح ہاتھ بھی نہ دھوئے جا سکے۔ دسترخوان پر چینی کے ڈونگے رکابیاں اور چمچے کانٹے سلیقے سے رکھے تھے، ایک لقمہ بھی لینے کو جی نہیں کرتا تھا۔ نواب نے ڈونگوں کے سرپوش اٹھائے اور عجز و انکسار کا مقطع پڑھنے لگا۔ وٹھل کی یقین دہانے کے باوجود کہ دسترخوان پر بیٹھ کے وہ تکلف نہیں کرتا، نواب اصرار سے باز نہیں آیا۔ کہنے لگا، حیدرآباد کے بعض کھانے صرف حیدرآباد سے مخصوص ہیں، بریانی تو یہاں آپ نے طرح طرح کی آزمائی ہوگی، یہ لقمی تخمی بھی، لیکن ممکن ہے اس وضع کا مظفر آپ نے پہلے نوش جانا فرمایا ہو۔ ہم نواب عالمتاب کی حویلی میں کیمپ کے دوران میں ہر قسم کے حیدرآبادی کھانے برت چکے تھے۔ وہاں کے تو رنگ ڈھنگ ہی شاہانہ تھے، وہ تو ویسے بھی پورا محل تھا، یہ سب کچھ اس کا شیر اشیر بھی نہ تھا۔ حیدرآباد میں ترشی کا بہت شوق ہے، مگر صرف کھانوں کی حد تک۔ نواب ہنس کے بولا، خاطر جمع رکھیے، لوگ اس کی ضد ہیں۔ نواب جانے کیا کیا کہتا رہا اور وٹھل کے آگے ڈونگے بڑھاتا رہا۔ اس کی دل دہی کے لیے وٹھل کو یہی ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ کھانوں کی یہ خوش رنگی خوش ذائقی اس کے تجربے میں اضافہ ہے۔ وہ اشتیاق کا اظہار کرتا رہا، یہ صاحب آداب سامع کی طرح جسے شعر سننے کے بعد دا دینا لازم ہوتا ہے، چاہے شعر سماعت پر کتنا ہی بار گزرے۔ چاروں ناچار میں بھی سر جھکائے نواب کے حکم کی تعمیل میں ہاتھ چلاتا رہا۔ لقمے میرے حلق میرے سینے میں اٹک رہے تھے۔ سزائیں تو طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ فرشی نشست والا حصہ پوری طرح روشن تھا، اطراف میں دھندلی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بار بار میری نظریں زنان خانے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ انہی در و بام سے اس کا بھی گزر ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اب بھی یہیں ہو اور کسی سبب سے نواب ہم سے چھپا رہا۔ جب اتنا بڑا گھر ہے تو مولوی صاحب کو دور ٹھہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہماری کوئی آزمائش کر رہا ہے۔ عجب نہیں کہ کسی گوشے سے اچانک مولوی صاحب سامنے آ جائیں، مگر پھر نواب میں یہ اطمینان نہ ہوتا۔ زنان خانہ اتنا دور نہیں تھا کہ کوئی آواز چہکار ہو تو ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرف ایسی خاموشی طاری تھی جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ دونوں ملازم نواب کے اشارے کے منتظر ایک جانب مستعد کھڑے تھے۔ ملازمہ باورچی خانے سے گرم پراٹھے لا لا کے دسترخوان پر رکھی جاتی تھی۔ حاضر کھانے کی ایسی افراط اتنی اقسام تھی تو ہمارے لیے اہتمام کرنے پر نہ جانے کیا عالم ہوتا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے نواب کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ کوئی کتنا ہی بڑا نواب ابن نواب ہو، شاید کسی کے ہاں بھی اتنی قسموں کے کھانے ہم وقت تیار نہ رہتے ہوں، یہ اتفاق ہی ہو سکتا تھا۔ کوئی مہمان نہ آ سکا ہوگا یا پھر ہم کسی رسم والد مرحوم کی برسی وغیرہ کے موقع پر آ گئے تھے۔ سب کچھ تازہ تازہ تھا۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ نواب دفعتاً مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں ہڑبڑا سا گیا۔ نہیں تو، میں نے بے ربطی سے کہا، میں تو آپ کو شاید کچھ پسند نہیں آیا۔ نہیں جناب، آپ تو گزشتہ مرتبہ خاصے دن یہاں رہے تھے، ہمیں یاد پڑتا ہے 2-3 ہفتے، کوئی 18-19 روز کے وقفے سے آپ دوبارہ غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ شہر ہی میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے بدحواسی سے کہا۔ تو آپ کے لیے حیدرآباد اتنا نیا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، میں نے لکنت سے کہا، مگر اس وقت تو… میں کہتے کہتے رک گیا۔
نواب کی مشتاق اور متجسس نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے یہاں کیا کیا دیکھا بھلا؟ کہاں قیام رہا؟ نواب کی یادداشت بہت تیز تھی، اسے دن تک یاد تھے۔ ٹھیک اتنے ہی دن بعد میں اور پیرو حیدرآباد سے واپس جاتے وقت اس کے ہاں دوبارہ آئے تھے، اور اس وقت اس نے بتایا تھا کہ اس دوران میں مولوی صاحب اور کورا نے اس کے گھر قیام کیا تھا، اور جب یہ کسی ضروری کام سے سکندرآباد گیا ہوا تھا تو مولوی صاحب گھر میں اس کی والدہ یا کسی ملازم کو بتائے بغیر چلے گئے۔ میں نواب سے کیا کہتا کہ 17-18 روز کا یہ وقفہ ہم نے کہاں کس حال میں بسر کیا تھا۔ ہمیں بمبئی جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ادھر مارٹی، زورا، ٹنگور، اباجان ہوٹل میں ہماری رات تک رہے تھے۔ نواب کے گھر سے واپسی کے راستے میں اڈے کے آدمیوں نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے اوجھل ہو کے ہوٹل پہنچنے کی اپنی سی کوشش کی، کوئی چارہ نہ رہا تو پتھر گٹی کے نسبتاً سنسان علاقے میں ہم ان کے سامنے آنا پڑا اور خون خرابے کے نتیجے میں حوالات جانا پڑا۔ ہمارے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ نواب جہاں تھا آپ کے اماں پر اڈے کے آدمی سارے شہر میں کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو کب سے جال بچھائے بیٹھے تھے، پولیس، حوالات، اڈے کے آدمی، سب نواب جہاں تھا آپ نے خرید لیے تھے، سب کچھ پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ حوالات کا راستہ نواب کے زندہ تک جاتا تھا۔ بیشتر دن تو ہم نے اس شہر کے رئیس اعظم نواب جہاں تھا آپ کے زندہ میں گزارے تھے۔ پچھلے کے بارے میں پوچھ رہے ہو نواب صاحب؟ وٹھل نے کسی طرح میری مشکل آسان کی۔ ان دنوں یہ ٹھیک کدھر ہی رہا، یہ تو الٹا پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہذیان بکتا، وٹھل نے نواب سروت یار سے میری بیماری کا ذکر کیا کہ میں تو سارے عرصے ہاتھ پیر توڑے بستر پر پڑا رہا۔ طبیعت کچھ بحال ہوئی اور بمبئی واپسی کی کوئی شکل نظر آئی تو میں نے اور پیرو نے سوچا ایک بار پھر نواب کے گھر کا رخ کیوں نہ کریں۔ ممکن ہے اس دوران اپنے وعدے کے مطابق مولوی صاحب وہاں آئے ہوں، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے بارے میں ہمیں نواب سے کچھ مزید معلوم ہو سکے، اور یہی ہوا بھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وٹھل کو یہ عذر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کوئی اور بات بھی پیش کی جا سکتی تھی۔ بہرحال نواب کے غیر ضروری سوالوں سے گریز کے لیے یہ فسانہ وضع کرنا بھی ایسا نامناسب نہ تھا۔ اس طرح وٹھل نے مولوی صاحب کے ذکر کا اعادہ کرنے کے لیے سلیقے سے نواب کو ترغیب دلائی تھی۔ دیر ہو گئی تھی، نواب کو ٹوکنا اب ضروری تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہم حیدرآبادی منو سلوا زہر مار کرنے، ان کے قصیدے پڑھنے یہاں نہیں آئے ہیں۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ گنتے ہوئے کئی برسوں میں یہ دن آیا ہے کہ کورا اور مولوی صاحب کے اتنے قریب پہنچ جانے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔ نواب کو ہمارے حال کی کچھ خبر نہ تھی۔ مولوی صاحب کا ذکر جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا اور شکایتی لہجے میں بولا، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس اجنبی شہر میں کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ بیمار آدمی تو اور بوجھ ہوتا ہے۔ وٹھل نے چرمراتی آواز میں کہا، ایسا کوئی کیسے آ جاتا صاحب؟ بخدا ہمیں ذرا بھی علم ہو جاتا تو ہم سے کوتاہی نہ ہوتی، ہم انہیں یہاں لے آتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں ہمیں بہت پسند آئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب معصوم سا ہیجان ہے۔ 17-18 دن تو خیر بڑی بات ہے، یہ دیکھتے ہمارے ساتھ صرف چند دن رہ کے کیسے تر و تازہ ہو جاتے۔ ایسا ہے صاحب تو ابھی اس کو پاس رکھ لو، یہ ابھی بھی کتنا ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وٹھل یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نواب کی آنکھوں سے بے چینی ہویدہ ہوئی۔ نصیب دشمنا کوئی عارضہ ہی نہیں، کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ برس ہو گئے اسے؟ وٹھل کی آواز ماند پڑنے لگی۔ کیا بولیں آپ کو؟ دیکھنے میں جتنا ٹھیک لگتا ہے ایسا ہے بالکل نہیں۔ میں نے جلتی ہوئی نظروں سے وٹھل کو دیکھا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا کہ نواب اضطراب سے بولا، کیا بات ہے ہمیں بھی بتائیے، اسی کارن تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ وٹھل نے گہری سانس بھر کے کہا، کتنے گھر، شہر، نگر کھوج لیے، تب کہیں آپ کا ٹھکانہ دکھائی دیا ہے؟ نواب شش و پنج کی کیفیت سے دوچار ہوا، تردد سے بولا، ہو سکے تو ہمیں بتائیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو سارا آپ ہی کے پاس ہے۔ وٹھل نے الجھی ہوئی آواز میں کہا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نواب چونک کے بولا، مولوی صاحب کے مل جانے پہ دیکھو صاحب یہ کیسا رنگ بدلتا ہے۔ اوہ، نواب نے گہری سانس کھینچی، اچھا خوب، بخدا ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مسکرا کے بولا، ہم سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کتنا سمجھتے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ بتایا تھا، شاید سبھی کچھ۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، اس لیے ہم نے انہیں خط لکھا۔ آپ بولو، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نواب کی سمجھ میں دیر سے آیا کہ وٹھل کی مراد شکر گزاری سے ہے۔ کہنے لگا، نہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بچھڑے ہوئوں کو۔ یہ کہتے ہوئے یکایک اس کے چہرے پر شکنیں بکھر گئیں۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر نرمی سے بولا، خاطر جمع رکھیے، ایسی دیر نہیں آپ، ہم کو لگ رہا تھا اس بار ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ وٹھل نے ممنونیت کے لہجے میں کہا۔ نواب کسی قدر اضطراری انداز میں سر ہلانے لگا۔ آدمی کو بھی تالے لگ جاتے ہیں صاحب، توڑے سے نہ ٹوٹیں۔ وہ کنجی ڈھونڈتا رہتا ہے اور ادھر ہی مکڑی جالا کاٹتی رہتی ہے۔ وٹھل دھندلائی آواز میں بولا، ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہیں جناب۔ نواب کی پلکیں سکڑ گئی۔ آدمی واقعی بہت عجیب ہوتا ہے، گرا پڑ جائے تو لاکھ سر پیر مارے نہیں کھلتی۔ حالانکہ بہت کچھ خود آدمی کے اختیار میں ہے، یاد کرنا، بھول جانا، چھین لینا، بخش دینا، نقش بنانا، بگاڑ دینا، قائم رکھنا اور مٹا دینا، سارے کل پرزے اس کے پاس ہوتے ہیں، دماغ بھی، دل بھی۔
سارے کل پرزے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، باغ جب ہاتھ سے چھوٹ جائے صاحب، وٹھل نے تندی سے کہا۔ اور تقدیر بھی تو کرشمہ۔ نواب جانے کیا کہنا چاہتا تھا کہ ملازمہ کی دخل اندازی پر منتشر ہو گیا۔ ملازمہ کے ہاتھ سے شیرینی کا ڈونگا گرتے گرتے رہ گیا تھا۔ ڈونگا دسترخوان پر گرنے سے بچانے کے لیے وہ بکھلا گئی اور اس کا سراپا ڈگمگا گیا۔ یہ دیکھ کے ایک ملازم اس کی طرف دوڑا، لیکن ملازمہ نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو نواب ضرور سرزنش کرتا۔ اس کے چہرے پر سرخی کی ایک لہر اٹھی تھی، مگر اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ ایک لہجے کی خفت امیز مسکراہٹ کے بعد وہ شکایت کرنے لگا کہ ہم نے ہاتھ کیوں روک لیا، سب کچھ تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ بس نواب صاحب، مہربانی۔ وٹھل نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم نے کوئی تکلف نہیں کیا ہے، باتوں میں ہمیں آپ سے پوچھنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ بہرحال یہ خوبانی کا میٹھا تو ملاحظہ کیجیے، یہ بھی حیدرآباد کی خاص چیز ہے۔ وٹھل نے ایک کٹوری میری طرف بھی بڑھا دی۔ میں نے جیسے تیسے اسے حلق سے اتارا۔ نواب کو شاید ہماری بے چینی اور بیزاری کا اندازہ ہو چلا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ اسے ہماری حالت پر رحم آنے لگا تھا۔ اس نے پھلوں کے لیے اصرار نہیں کیا اور دسترخوان سے اٹھ گیا۔ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد ہم دوبارہ پہلے والے کمرے میں آ گئے۔ درمیان کی میز پر چائے دانی اور فنجان تیار رکھے تھے۔ ابھی چائے کا مرحلہ باقی تھا اور سہمی ہوئی ملازمہ فنجانوں میں چائے ڈالنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ نواب نے بے تنائی سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے الٹے قدموں واپس چلے گی۔ نواب نے اٹھ کے خود چائے بنائی اور اس سے پہلے کہ وہ ہم دونوں کے سامنے فنجان لاتا، وٹھل نے اجلت کی۔ میں نے بھی اس کی پیروی میں فنجان میں سے اٹھا لیا۔ یہ خالص عربی قہوہ ہے، آپ پسند فرمائیں تو شکر کی آمیزش کر لیں۔ عرب تو چینی کے بغیر پیتے ہیں۔ جاندار ہے صاحب، وٹھل نے ایک گھونٹ لے کر کہا۔ بڑی کاٹ ہے۔ یہ ریاست میں بہت سے عربی رسم و رواج مروج ہیں۔ ریاست سے عربوں کا تعلق بھی گہرا ہے۔ یہ قہوہ انہی کی سوغات ہے۔ آپ کو کبھی چاوشوں کی بستی میسرم جانے کا بھی اتفاق ہوا؟ وہ کدھر ہی ہے؟ وٹھل نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو موقع بھی کہاں ملا ہوگا۔ یہ تو جناب دیکھنے کی چیز ہے، نواب نے چمکتی آواز میں کہا۔ صورت یہ ہے کہ حضور نظام کے چوکیداروں، اعصاب برداروں میں عرب باشندے بھی کثیر تعداد میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کی ایک بستی کسی جزیرے کے مانند یہاں آباد ہے۔ عمارتی اعتبار سے تو کوئی خاص نہیں، لیکن وہاں جا کے بالکل عربستان کا گمان ہوتا ہے۔ زبان، بود و باش اور رسم و رواج سب عربی، سرزمین عرب کا خطہ ہو جیسے۔ ضرور دیکھیں گے صاحب، وٹھل نے آنکھیں پھیلا کے کہا۔ یہاں سے دور زیادہ نہیں ہے، یہی کوئی 5-6 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ وہاں جا کے حریص ضرور کھائیے گا۔ حریص تو شہر میں بھی ملتا ہے، ادھر شاہ گنج کے قریب مسجد چوک کے پاس، لیکن چاوشوں کی بستی میں اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہ کیا چیز ہے نواب صاحب؟ وٹھل نے سادگی سے پوچھا۔ کیا عرض کریں، نواب دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ غذائی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بہت مقوی چیز ہے۔ اب ہم کس طرح تشریح کریں؟ یوں سمجھیے کہ آٹے، دودھ اور گوشت کی یخنی کا میسا۔ آسانی کے لیے اسے عربی حلیم کہہ لیجئے، مگر اپنے ہاں کے حلیم سے بہت مختلف ہے۔ یہ عموماً بے نمک اور بے مرچ تیار کیا جاتا ہے، بعد میں چاہے نمک مرچ سے کھائیے یا چینی سے۔ نہایت لذیذ قسم کا کھانا ہے، عربوں کی مرغوب غذا ہے۔ ریاست کے لوگ بھی کم شوق سے نہیں کھاتے۔ دیکھیے، وقت ملا تو ہم آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کسی چاوش سے رابطہ کرتے ہیں۔ عرب کے ہاتھ سے بنے ہوئے حریص کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وٹھل کو چاوشوں اور اس کی بستی کا علم ضرور ہوگا۔ مجھے یاد تھا ایک مرتبہ ہم نے شاہ گنج میں مسجد چوک کے پاس ہوٹل میں حریص بھی کھایا تھا، اور نواب جہاں تھا آپ کے ہاں قیام کے دوران میں بھی یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ وٹھل کا لاعلمی کا اظہار نواب کا شوق کلام اور فزوں کر رہا تھا۔ یہ تو ترا دینے کے مترادف تھا۔ پہلے اجنبیت کا کوئی حجاب تھا تو اب نواب کے ہاں یہ بھی نہیں رہا تھا۔ ہمارے کسی استفسار اور جستجو کے بغیر اس نے ریاست کے تفریحی اور تاریخی مقامات اور سارے قطب شاہی مزارات، عثمان ساگر، گول کنڈے کا قلعہ فلک نما، نواب سالار جنگ کے نوادر، گلبرگہ میں حضرت گیسو دراز کا مزار، ناندیڑ میں گرو گوبند سنگھ کا گردوارہ اور اورنگ آباد میں اورنگزیب کی قبر، اس کی بیٹی کا تعمیر کیا ہوا سرخ پتھروں کا تاج محل، ثانی، اجنتا ایلورا کے عجائب۔ نواب نے جانے کہاں کہاں کا ایران توران کا تذکرہ شروع کر دیا۔ وٹھل کو اب کوئی جلدی نہیں معلوم ہوتی تھی، وہ مؤدبانہ دلجمی سے سنتا رہا۔ قطع کلامی میں یوں بھی مجلسی ادب مانے تھا۔ میری طرح وٹھل کو بھی شاید یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی بات ناگوار خاطر نہ ہو جائے۔ نواب ہی پر سب کچھ منحصر تھا، ہمارے زندہ کی کنجی تو اسی کے پاس تھی۔ وہ کسی بھی لمحے مولوی صاحب کے بارے میں کوئی خبر سنا سکتا ہے، اسی کا کیا جاتا ہے۔ اب اس نے مولوی صاحب کی شہر میں موجودگی کا اقرار کیا تھا، کچھ دیر میں وہ انکار بھی کر سکتا تھا۔ رہ کے یہ خیال دل کو لرزاتا دہلاتا تھا کہ نواب کی یہ طویل کلامی، یہ شائستگی اور مروت کسی سبب سے نہ ہو، کسی ان تمام حجت کے لیے۔ مبادا کوئی ایسی ویسی خبر سنانے کے لیے وہ ہمیں آمادہ کرنا چاہتا ہو، مگر پھر وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتا، اور ایسی ویسی خبر ہو بھی کیا سکتی ہے۔ میرا دل جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا، کبھی جی کرتا یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، جو کچھ ہوگا
विठल मुझे बाहर आके बता देगा। विठल का रवैया मेरी फहम से बाला था। वो मुझे और नीम जा किए हुए था और मैं खुद को यही बावर कराने की कोशिश करता था कि विठल को तो मुझसे ज़्यादा गिराबारी होगी, उसे इतना वक्त सर्फ करने की आदत नहीं है। विठल को किसी मौके का इंतज़ार था। नवाब ने रियासत के अहवाल व आसार का बयान करते हुए जैसे ही वक्फा किया और ताज़ादम होने के लिए सामने मेज़ पर रखे हुए कावे की तरफ हाथ बढ़ाया तो विठल ने हनकारी भरी और दीवारी घड़ी देख के हैरत जाहिर की। रात बढ़ रही है नवाब साहब, हमको अब इजाज़त दो। नवाब ने फंजान में कावा उठेलते हुए हाथ रोक लिया और दस्ती घड़ी देखते हुए बोला, नहीं ऐसी रात भी कहाँ हुई है, हमारा ख्याल है कावे का एक दौर हो जाए, अभी एकदम गुंजाइश नहीं साहब। नवाब ने खुद उज़र पेश किया, यकीनन आपको सफ़र की थकान भी होगी, हम तो ऐसे महव हुए कि इस तरफ तवज्जो ही न दे सके। विठल ने बीड़ी का बंडल बास्केट में डाला और ऊंची आवाज़ में बोला, आपसे बहुत कुछ जाना हमने। क्या जनाब? नवाब ने लजाजत से कहा, हमारी तो गुजारिश है कि रात यहीं क़याम फरमाइए, अभी जाना है अपने को। विठल कसमसाते हुए बोला, वहाँ कोई इंतज़ार तो नहीं कर रहा ना आपका? कौन करेगा साहब, फिर क्या मुज़ायका है, इत्मीनान रखिए, यहाँ आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। जानते हैं साहब, पर फिर कभी, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। नवाब की पुतलियाँ चढ़ गईं। लगता था विठल का इनकार उसे किसी कदर नागवार गुजरा है। विठल सोफे से उठ गया, नवाब भी खड़ा हो गया, गोया वो बादल नख्वास्ता सही हमें रुखसत करने के लिए आमादा हो गया था। कुछ कहे सुने बगैर हम इससे मुलाकात करने उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए थे और बस। मुझे अफकान सा होने लगा। मैंने वहशत ज़दा नज़रों से विठल की तरफ देखा। विठल दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था। हमारे साथ चलते हुए नवाब ने दफतन ठहर के कहा, जनाब किस तरह जाएंगे? 4 कमान तो खासी दूर है। सवारी मिल जाएगी साहब, मोटर हाजिर है अगर आप। नवाब ने विठल को इनकार की मोहलत नहीं दी, ताली बजा के मुलाजिम को तलब किया, चले जाएंगे साहब आराम से। विठल कहता ही रह गया। मुलाजिम लम्हों में हाजिर हो गया। नवाब ने विठल की बात सुनी अनसुनी करते हुए ड्राइवर की तलबी का हुक्म सादिर किया और बाहर निकल गया। हम दोनों ने इसके पीछे दरवाज़ा अबूर किया। कमरे का बाहर मुतसर सा बागीचा था। चांदनी खिली हुई थी और बिनबिनाता सा सन्नाटा हर सू छाया हुआ था। बाहर का मौसम तो निहायत जान अफजा है। नवाब ने नीम खुनक हवा सीने में भरते हुए कहा, मोटर की तकलीफ़ मत करो नवाब साहब। विठल धीमी आवाज़ में बोला, थोड़ा पैदल चलने को मिल जाएगा। उधर बाहर जुमरू और जोरा हमारे इंतज़ार में बेचैन होंगे। उन्हें नवाब सरवत यार के मकान के इर्द गिर्द ही मुंडलाते रहना चाहिए। एक ही इलाके में रात के वक्त 2 अजनबियों का इधर से उधर घूमते रहना नज़रों में आ सकता है। मैंने भी नवाब से कुछ कहने की कोशिश की। वो उल्टा शर्मिंदगी का इजहार करने लगा कि उसे पहले ही हमें मोटर की पेशकश करनी चाहिए थी। चंद कदम सब्ज़े का फासला तय करके हम पुरानी तर्ज के कॉरिडोर में आ गए। काले रंग की चमकती मोटर वहीं खड़ी थी। दूसरी जानिब से ड्राइवर टोपी ओढ़े सफ़ेद कोट के बटन बंद करता हुआ मोटर के पास पहुंच गया। हमने कुछ नहीं सुना। नवाब ने आगे आकर सरगोशी के अंदाज में उसे कुछ हदायत। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अब नवाब को जुबान खोलनी चाहिए थी या विठल ही को उसे टोकना चाहिए था। हम मोटर में बैठ गए। हमारी तरफ का दरवाज़ा बंद करके ड्राइवर ने भी अपनी नशिस्त संभाली और चाबी घुमा दी। इंजन का शोर गूंजने लगा तो नवाब ने उसे रोक दिया। कैसी अजीब बात है, हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से आइंदा के लिए पूछने ही भूल गए। नवाब पशेमानी से बोला, अब मुलाकात कब हो रही है? सोचा था आपको बोलें फिर। विठल ने शायद ड्राइवर की वजह से एहतियात की और नवाब से कहा कि वह उसके हुक्म का मुंतज़र है। हुक्म कीजिए जनाब, नवाब ने मताने से कहा। हमारा ख्याल है कल सुबह 9-10 बजे कैसा रहेगा? आपकी कोई और मसरूफियत हो तो? क्या बोलते हो साहब? विठल ने तुनक के कहा, आप फरमाए तो 8:30 बजे मोटर भेज दें, आ जाएंगे खुद साहब। मोटर किस लिए है? ये वक्त पर आपको ले आएगी। नाश्ता हमारे साथ ही कीजिएगा। आप बोलते हो तो ठीक है, नाश्ते की हमको ऐसी आदत नहीं है। यहाँ दक्कन में तो सुबह के वक्त बाकायदा खाना खाया जाता है। नवाब ने हंसकर कहा, यूं कहिए दिन में 3 वक्त का खाना। विठल ने सर हिला दिया। बेहतर है, फिर सुबह 9 बजे इंतज़ार रहेगा। मंजिल दूर है लेकिन इतनी भी नहीं, 2-2.5 घंटे में। आप तकलीफ़ मत करो नवाब साहब, हो सके तो हमको पता दो, हम खुद उनके पास पहुंच जाएंगे। नहीं जनाब, नवाब मुस्तरब सा हो गया। ये कैसे मुमकिन है? किबला मौलवी साहब क्या फरमाएंगे? आपने इनको हमारा बोल दिया है? नवाब ने एक लहजे तौक़ुफ़ किया। सच पूछिए तो इस बार हमने पर्दा ही रखा। बाबर मियाँ ने यही कुछ हमें बाबर कराया था। क्यों बाबर मियाँ? जी हाँ, मैंने इकलाती ज़ुबान में तायद की। ऐसी सूरत में अंदाज़ा कीजिए हमारा आपके साथ होना किस कदर ज़रूरी है। नवाब ने ज़ोर दे के कहा। विठल को कहना चाहिए था कि हाँ, ऐसी सूरत में नवाब का हमारे साथ ना होना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, मगर वो चुप रहा। आपका वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, नवाब ने खुद इजाफा किया। और यूँ भी हम एक ज़माने से बिछड़े हुओं के मिलाप के दिल अफरोज़ मंजर से क्यों महरूम रहें। नवाब के खुदा हाफिज़ और शब बखैर कहने पर ड्राइवर ने मोटर चला दी। सदर दरवाज़ा कब का खुला हुआ था। दूसरे ही लम्हे मोटर सड़क पर आ गई। कोई फरलांग पर बाद विठल ने ड्राइवर को मोटर आहिस्ता रखने की ताकीद की, मगर इसका कोई नतीजा न निकल सका। दरवाजे से निकलते ही हमारी नज़र जोरा जुमरू के लिए भटकने लगी। आमने सामने दूरों नज़दीक वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। विठल ने इस नगहानी से निपटने के लिए जाने क्या तय किया था। ना हम आसपास की गलियों में मोटर घुमा सकते थे, ना जुमरू और जोरा को साथ बिठा सकते थे। अलबत्ता कहीं करीब मिल जाने पर
انہیں اشارہ ضرور کر سکتے تھے۔ چار کمان تک جانے اور دوبارہ اس علاقے میں آ کے انہیں تلاش کرنے میں بہت دیر ہو سکتی تھی۔ جب تک ہم نواب کے مکان سے نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، ظاہر ہے وہ ارد گرد انہی گلیوں میں منڈلاتے رہیں گے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وحشت بڑھتی رہے گی۔ ہر وقت نواب کا مکان نظروں میں رکھنا ان کے لیے ممکن بھی نہ تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم انہیں ہوٹل ہی میں چھوڑ دیتے۔ آخر انہیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وٹھل نے صورت دیگر کے لیے کیا ہدایت کی ہے۔ کتنی دیر تک انہیں نواب کے دروازے سے ہمارے برآمد ہونے کا انتظار کرنا تھا؟ وہ دونوں گزشتہ مرتبہ حیدرآباد میں ہمارے ساتھ تھے۔ اڈے کے آدمی نے خوب پہچانتے ہیں، کسی وقت بھی وہ ان کی نگاہوں کی زد پر آ سکتے ہیں۔ ابا جان کے ہیروں کی جستجو میں حواس کھو دینے والے نوابوں کے نمک خواروں کی نظر بھی ان پر پڑ سکتی ہے۔ حیدرآباد سے واپسی کے سفر میں ہمارے تعاقب میں آنے والے ان کے 4 زر خریدوں میں سے 2 کو ہم نے چلتی ریل گاڑی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ باقی 2 کو پیرو کے اڈے کے زندہ میں بحال کر کے اڈے کے آدمی بمبئی کے کسی گھورے پر پھینک گئے تھے۔ ممکن ہے وہ چاروں صحیح سلامت اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ گئے ہوں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس ہضمیت کے بعد تالا زمان نوابوں نے امید چھوڑ دی یا ابھی تک سینوں میں پھانس چھپائے بیٹھے ہیں۔ حیدرآباد میں قیام کے دوران میں ابا جان نے عالیشان حویلی خریدی تھی اور خانم ابھی تک نواب جہاں تاب کے ہاں موجود تھی۔ اسی آس نے انہیں آسودہ رکھا ہوگا کہ حویلی کے لیے نہیں تو خانم کی خاطر ایک نہ ایک دن ہمیں حیدرآباد واپس آنا ہے۔ ان کی حرص و ہوس کی آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے ایک موسم کی بارش نہ کافی ہے۔ ابھی ایسا وقت نہیں گزرا تھا، اور اگر پے در پہ مایوسیوں کے بعد انہوں نے ہم پر ہاک بھی ڈال دی ہے تو دوبارہ حیدرآباد میں ہماری موجودگی کی اطلاع انہیں پھر سے بےعقل کر سکتی ہے۔ وٹھل نے انہی خدشوں کی وجہ سے زورا اور جمرو کو ساتھ رکھا ہوگا۔ 1 سے 2، 2 سے 4 بھلے ہوتے ہیں۔ موٹر نامپلی کی بڑی سڑک پر آ گئی۔ واقعی رات اتنی گہری نہیں ہوئی تھی۔ سڑکوں پر اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ بازار بند ہو چکے تھے لیکن چائے خانے اور پان کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ نامپلی اسٹیشن کے ہوٹلوں کی طرف ویسے بھی رونق رہتی ہے۔ اس طرف دن کا سما تھا۔ سڑکوں پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے موٹر کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی تھی۔ نامپلی سے گزر کے ہم آبد شاپ روڈ پر آ گئے۔ یہی ہمارا ہوٹل تھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ ڈرائیور سے کوئی بہانہ کر کے شاید وٹھل یہیں اتر جائے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ڈرائیور کی موجودگی میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں احتیاط ہی برتنی چاہیے تھی۔ آبد شاپ سے پتھر گٹی کا پل عبور کرتے ہوئے ہم جلدی ہی 4 کمان پہنچ گئے۔ وٹھل نے عثمانیہ بازار کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ والی مسجد کے قریب موٹر رکوا دی۔ ابھی آپ کو گھر تک چھوڑتا ہوں صاحب، ڈرائیور مستعدی سے بولا۔ نہیں رے، ادھر ہی کدھر جائے گا، وٹھل نے منہ بنا کے کہا۔ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وٹھل نے جیب میں ہاتھ ڈال کے 10 روپے کا نوٹ اس کے حوالے کرنا چاہا اور کہا تھوڑا پیدل چل کے ہی نیند آئے گی۔ نوٹ دے کے ڈرائیور زیر و زبر ہوا، اس کا جسم لہرا گیا۔ کترائے ہوئے انداز میں اس نے انکار کیا۔ وٹھل نے نوٹ اس کی جیب میں اڑس دیا۔ ڈرائیور نے بے قراری سے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، آپ دکن میں پہلی بار کو آئے سرکار؟ نہیں۔ وٹھل کے اختصار سے ڈرائیور کا حوصلہ پست ہوا۔ وہ بچھی ہوئی آواز میں بولا، خادم صبح کس وقت لینے کو آئے؟ جس ٹائم کا نواب صاحب نے بولا۔ ڈرائیور نے پہلے سر جھکایا، پھر ہچکچاتے ہوئے جگہ کے بارے میں پوچھا۔ ادھر ہی اسی جگہ پر۔ سرکار پتہ بتائیں تو خادم گھر تک آ جائے گا، اپن حیدرآباد کا کونا کونا دیکھا ہے، ادھر ہی مل جائیں گے رے، ویٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے کہا کہ وہ صبح 8:30 بجے سے 5 منٹ پہلے یہاں پہنچ جائے گا تاکہ ہمیں اس کے انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے کسی اور خدمت کے بارے میں پوچھا۔ وٹھل نے اس کے اشارے پر تھپکی دی تو وہ سلام کر کے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہم 4 مینار کی سمت چل پڑے۔ دیر تک موٹر چلنے کی آہٹ نہیں ہوئی۔ ہم نے گھوم کے دیکھا تو موٹر سے باہر کھڑے ہوئے ڈرائیور کی نظریں 4 ہوئی۔ میں نے وٹھل کو ٹہوکا دیا کہ موٹر میں شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے، ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے۔ وٹھل نے مڑ کے دیکھے بغیر مجھے آگے چلتے رہنے کا اشارہ کیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر پان کی دکان تھی۔ ہم محراب دار بازار کے کنارے کنارے چلتے ہوئے دکان پر آ گئے۔ یہاں سے موٹر صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ بونٹ کھولے کل پرزوں سے الجھا ہوا تھا۔ بار بار بے بسی بیزاری سے وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھ گیا۔ میرا مقصد تھا کہ اسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے پاس آئیں۔ اس نے بھی دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فکر و تشویش کی کوئی بات نہیں، وہ خود ہی نپٹ لے گا۔ پان کی دکان پر ہمیں کئی منٹ لگ گئے، کچھ تو پان والے کی وجہ سے کہ وہ حرفوں کا بنا ہوا تھا، کچھ وٹھل نے غیر ضروری طور پر اس کی لاف و گزاف میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وٹھل نے اس سے ملیٹھی کے پان کی فرمائش کی۔ ملیٹھی پان والے کے پاس نہیں تھی، حالانکہ اس کی سجی ہوئی دکان میں آویزہ مختلف تختیوں پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور پان کی شان میں شعر تک لکھے ہوئے تھے۔ پان کی دکان پر ہمیں کئی منٹ لگ گئے، کچھ تو پان والے کی وجہ سے کہ وہ حرفوں کا بنا ہوا تھا، کچھ وٹھل نے غیر ضروری طور پر اس کی لاف و گزاف میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وٹھل نے سے ملیٹھی کے پان کی فرمائش کی۔ ملیٹھی پان والے کے پاس نہیں تھی، حالانکہ اس کی سجی ہوئی دکان میں آویزہ مختلف تختیوں پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور پان کی شان میں شعر تک لکھے ہوئے تھے۔ وہ حیدرآباد میں ہماری نواردی پہچان گیا اور اس نے وٹھل سے کہا کہ اسے ایک موقع دیا جائے، وہ اپنی پسند کی گلوری بنا کے وٹھل کی خدمت میں پیش کرے۔
विठल की आमादगी पर उसने नहायत एहतमाम से तरह तरह के मसालों से पान को मुज़य्यन और मुरस्सा करना शुरू किया। विठल को कोई जल्दी नहीं मालूम होती थी, न जोरा जुमरू का कोई एहसास, न ये ख्याल कि ऐसी दुकानों के आसपास अड्डे के आदमियों का जमाव रहता है, कोई भी किसी तरफ से निकल के सामने आ खड़ा हो सकता है। इस सिलसिला में मेरी नज़रें तो बेशतर नवाब सरवत यार की मोटर में अटकी रहीं। ड्राइवर अपनी सी तगोदो कर रहा था। उस वक़्त तो मोटर को धक्का देने वाले भी उसे नहीं मिलेंगे। मैं मुंतजर था कि वो किसी लम्हे मदद का इशारा कर सकता है। पान वाले ने विठल के बाद चांदी के वर्क में लिपटी हुई एक किलोरी मेरी तरफ भी बढ़ा दी। मेरा जी बहुत घबरा रहा था, लेकिन पान वाला हुज्जत करने लगता। मैंने जल्दी से गिलोरी मुंह में रख ली। पान यकीनन बहुत खुश जायका था। मुंह में रखते ही खुशबू सी घुल गई। विठल की तारीफ पर पान वाले ने चंबीले का एक हार भी हमें पेश किया और हाथ जोड़ के दरख्वास्त की कि जब तक हैदराबाद में हमारा क़याम है, हम इसकी दुकान पर आने की तकलीफ करते रहें। वो हमें हर बार हिंदुस्तान के एक नए इलाके का पान खिलाएगा। विठल की नज़र भी कुछ फासले पर खड़ी हुई नवाब सरवत यार की मोटर और ड्राइवर पर लगी होगी। पान की दुकान से हटके वो चार कमान बाजार के मेहराबों वाली राहदरी में बढ़ गया। मोटर हमसे ओझल हो चुकी थी। राहदरी से एक तंग रास्ता उस्मानिया बाजार के अहाते में निकलता था। हम वहाँ से अहाते में दाखिल हुए और सामने के एक रास्ते से एक सी गली में आ गए। ये चार कमान और उस्मानिया बाजार का पिछवाड़ा था। हमें ज़्यादा अंदर गलियों में नहीं जाना चाहिए था ताकि हम खास सड़क से बहुत दूर ना हो जाएं। यही हुआ। विठल सड़क से करीब करीब रहने की बजाय आगे चलता रहा। नीम तारीख गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। हम जाने कहाँ से कहाँ चले गए। आखिर एक सन रसीदा चौकीदार को रोक कर हमें चार मीनार का रास्ता पूछना पड़ा। पहले तो उसे हम पर शक हुआ। वो बुड़बुड़ाने लगा, लेकिन उसने वक्त गवाया नहीं था। कुछ आदमी के पहचान हो गई थी। विठल को किसी तुंती और तुरशी की जरूरत पेश नहीं आई। चौकीदार खुद ही हमवार हो गया। वो कुछ दूर हमारे साथ चला और चार मीनार तक जाने वाली सीधी गली के सिरे पर हमें छोड़ के वापस हो गया। चार मीनार चौक पर रात पूरी तरह मुसल्लत हो चुकी थी। चारों मीनार हल्की हल्की धुंध में लिपटे हुए थे। ना कोई दुकान खुली हुई थी, ना आसपास कोई सवारी नजर आ रही थी। कुछ देर सवारी का इंतजार करके हम अपने रास्ते पर पैदल ही चल पड़े। नामपली वहां से बहुत दूर था। सवारी ना मिलने की सूरत में पैदल चलते रहने के सिवा चारा ही ना था। इस तरह फासला तो हर कदम पर बहरहाल कम हो रहा था। एक डेढ़ फरलांग बाद फिर चार कमान का बाजार पड़ता था। मोटर अब वहां नहीं थी। हम मदीना होटल तक आ गए। मदीना होटल भी बंद हो चुका था, लेकिन बाएं हाथ की सड़क के किनारे जरा अंदर की जानिब नस्बतन सुनसान जगह एक घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। कोचवान अंदर की नशस्त पर सोया हुआ था और इसका कहीं जाने का इरादा मालूम नहीं होता था। विठल ने उसे जगाया तो वो बौखला गया, फिर नाराज होने लगा और उसने कहीं जाने से साफ इनकार कर दिया। उसे कायल करने के लिए विठल के पास पहली दलील सिक्कों की, दूसरी चाकू की थी। किसी ने ठीक कहा है, आदमी की दो बड़ी मजबूरियां हैं, हिर्स और खौफ। विठल की जेब में दोनों चीजें थीं। दूसरी चीज की जरूरत पेश नहीं आई। रुपया शायद चाकू से ज्यादा काट रखता है, या ये वक्त की बात थी। विठल के हाथ में दबे हुए नोट देख के कोचवान को यकीन नहीं आया। करीबी खूंटे से बंधे हुए घोड़े ने भी जैसे नोटों की बू सूंघ ली हो। कहते हैं जानवरों के साथ रहते रहते आदमी पर कुछ न कुछ असर पड़ता है। जानवर भी तो इंसान के साथ रह के कुछ मुतासिर होता होगा। दोनों लम्हों में हशाश बशाश हो गए। विठल ने कोचवान से मुअज्जम जाही मार्केट चलने के लिए कहा था। वहां से नामपली का फासला कम नहीं था। गोया इसने जुमरू और जोरा की तलाश में नवाब सरवत यार के इलाके में जाने का इरादा तर्क कर दिया था, या फिर इसके जहन में कोई और बात थी। मैंने चाहा इससे पूछूं, मगर मैं क्या क्या पूछता। इस उम्मीद में भी मैं चुप रहा कि आइंदा किसी लम्हे वो खुद मुझसे कुछ कहेगा। विठल खुद भी बहुत मुंतशर मालूम होता था। इसकी खामोशी मुझे और हलकान कर रही थी, वरना मेरी तसल्ली के लिए सही दो चार लफ्ज उसकी जुबान से जरूर फूटते। घोड़े की टापें हाली सड़क पर दूर दूर तक गूंज रही थी। कभी कोई मोटर, घोड़ा गाड़ी या घंटी बजाता, साइकिल सवार गुजर जाता तो आवाजें गड़मड़ हो जाती। मौजम जाही मार्केट से कुछ आगे विठल ने गाड़ी रुकवा दी और जाने कितने रुपए कोचवान के हाथ में थमा दिए। कोचवान ने एक ही सांस में से बहुत सी दुआएं दी और अपने रवैये की माजरत चाही। रियासतों में खिताबात की बड़ी आसानी होती है। उसने विठल को सही खातम, बंदा परवर, सरकार जैसे बेशुमार खिताबात से नवाज दिया। वो घोड़े से मुखातिब होकर कहने लगा, ले भई सालार, आज तो तेरे भाग भी जाग गया। हुजूर को सलामा पेश कर। उसने चाबुक की लकड़ी से घोड़े के कोल्हे पर टेहोका दिया। घोड़े ने कई मरतबा सर झुकाया और फर्श पर टापे मार के विठल को ताजीम पेश की। विठल ने घोड़े की पीठ थपकी और जेब से एक और नोट निकाल के कोचवान की नज़र किया। हम आहिस्ता कदमों से चलते हुए विकाजी होटल में दाखिल हो गए। होटल पूरी तरह रोशन था। दिन जैसी गहमा गहमी नहीं तो रात की बियाबानी भी नहीं थी। होटल के काउंटर से हमें अपने कमरे की चाबी हासिल करनी थी, मगर विठल काउंटर से गुजरता हुआ आगे चला गया।
میں نے یہ سمجھ کے کہ شاید وہ چابی کی طرف توجہ دینا بھول گیا ہے اسے ٹوکا، مگر وہ چلتا رہا تائیں کہ ہم کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ وٹھل کی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ جمرو اور زہرا اندر موجود تھے۔ ہمیں دیکھ کے دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ دیر لگا دی استاد؟ جمرو نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں رے، کچھ چائے پانی کا بول پہلے۔ زہرا نے پلٹ کے مسحری کے سراہنے نصب گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ سالی خیر تو ہے استاد؟ جمرو نے وٹھل کو واسکٹ اتارنے اور صوفے پر بیٹھنے کی فرصت بھی نہیں دی۔